اب غور کرو، نماز اطمینان خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے میں تمہارے خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ حضرات غور کر لیں، ہم آگے پیچھے اندھیرا، نبی آگے چاروں طرف اجالا ہی۔ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک خصائص کبریٰ میں بھی ہے، زرقانی المواہب میں بھی ہے۔ پیغمبر اسلام صاحب فرماتے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی لانظر الی ما ورائی کما انظر الی ما بین یدی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے آگے ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب غور کر لیں، جیسے آگے ویسے پیچھے، ہم آگے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دیکھیں گے نہیں، مگر نبی آگے ہیں تو ویسے ہی دیکھتے ہیں، جیسے آگے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ اب اس حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم رکوع صحیح ڈھنگ سے کرو، میں تمہارے رکوع کو دیکھتا، تم نماز خشوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے میں تمہارے خشوع کو دیکھتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ زبان مصطفیٰ پر دیکھو لفظ خشوع ہے، کلام خدا میں دیکھو تو لفظ خشوع ہے۔ اٹھاؤ پارہ 18 ہے، 18واں پارہ ہے، 18ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، سطر نمبر 1 ہے، سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 1 2، ارشاد رب قدیر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن کامیابی کو پہنچ گئے، وہ مومن کامیابی کو پہنچ گئے جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب حضرات گرامی ذہن اپنا بنائے، ارے کلام خدا میں بھی لفظ خشوع ہے، زبان مصطفیٰ پر دیکھو تو لفظ خشوع ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خشوع کے معنی کیا ہے، خشوع کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہاتھ باندھنے کا نام خشوع ہے، یا ثنا پڑھنے کا نام خشوع ہے، یا قیام و قعود کا نام خشوع ہے، بیٹھنے کا نام خشوع ہے، یا تحیات پڑھنے کا نام خشوع ہے، درود ابراہیم و معصورہ پڑھنے کا نام خشوع ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہارے خشوع کو دیکھتا ہوں۔ اب خشوع کیا چیز ہے تو عرض کرنا چاہوں گا، اللہ ارے ثنا پڑھنے کا نام خشوع نہیں، تحیات پڑھنے کا نام خشوع نہیں ہے، درود ابراہیم و معصورہ پڑھنے کا نام خشوع نہیں ہے، قیام و قعود کا نام خشوع نہیں ہے۔ ارے خشوع دل کی کیفیت کو کہتے ہیں، خشوع دل کے ارادوں کو کہتے ہیں۔ اب عقیدہ بنا لے، ارے جب ہمارے آقا ہمارے دل کے ارادوں کو دیکھ سکتے ہیں تو اتنی بڑی محفل کو ہمارے آقا کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اب عقیدہ بنا لے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف علامہ سید ابو ظفر کے سامنے ہی نہیں بیٹھے ہیں، مولانا محبوب کے سامنے ہی نہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں صرف علماء کے سامنے ہی نہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں صرف محب القادری کے سامنے ہی نہیں بیٹھے ہیں۔ عقیدہ بنا لے ہم بیٹھے ہیں تو نگاہ مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں، نگاہ مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی ہے کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے کیا ہوتا ہی نہ چھوٹا تم سے کروڑوں درود۔ اور حدیث پاک سماعت فرمائے، حدیث کو سماعت فرما لیا، اب میں قرآن پیش کرتا ہوں۔ قرآن اٹھاؤ پارہ 8، سورہ اعراف کا صفحہ 3، تیسرے صفحے کا سطر نمبر 5 اور 6۔ ارشاد رب قدیر انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ۔ ایک تفسیر شیطان اور اس کی ذریت، اس کے قبیلے والے وہاں تک دیکھتے ہیں جہاں تک تم نہیں دیکھتے، جہاں تک تم نہیں دیکھتے۔ شیطان اور اس کی ذریت قبیلے والے وہاں تک دیکھتے۔ اب عقیدہ بنائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ شیطان اور اس کی ذریت وہاں تک دیکھتے جہاں تک تم نہیں دیکھتے۔ اب خلیجے پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں یہ شیطان یہ مردود ہے کہ نہیں، شیطان یہ ملعون ہے یا نہیں،
شیطان یہ رب کی بارگاہ کا راندہ ہوا ہے یا نہیں؟ یہ شیطان رب کی بارگاہ سے بھگایا ہوا ہے یا نہیں؟ تو یہ ماننا پڑے گا یہ رب کی بارگاہ سے بھگایا ہوا ہے، رب کی بارگاہ کا راندہ ہوا ہے، یہ شیطان مردود ہے، یہ شیطان ملعون ہے۔ اور عرض کروں گا ارے ایک مردود کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو خدا کے محبوب کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کے محبوب کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھو حضرات گرامی، ہمارے اور آپ کے آقا، سبحان اللہ، ہمارے اور آپ کے آقا خانے کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ ایک شخص سے آیا پیغمبر اسلام کی ابتدا میں خانے کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ جب خانے کعبہ کا وہ طواف کرنے لگا، اللہ کے نبی طواف فرماتے فرماتے ایک طرف کھڑے ہو گئے، وہ بھی دیکھا تو کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیوں کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میری قسمت کیا تھی، میرا مقدر بیدار ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کی ابتدا میں خانے کعبہ کی طواف کا سب حاصل ہو رہا ہے۔ کہا اچھا خانے کعبہ کا طواف کا میری ابتدا میں تیرے کو سر سے حاصل ہوا؟ کہا جی ہاں۔ اللہ کے نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟ کہاں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ایسے ہی ہے۔ فرمایا آستین اپنا یہ ہاتھ جھٹک، ہاتھ جھٹکا، اندر سے نکلا خنجر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خانے کعبہ کا طواف اور خنجر کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا بات، چور کی چوری پکڑی گئی، کیا معنی رکھتا؟ بڑا شاکر تھا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صحرا با صحرا چلا، جنگل با جنگل چلا، دست و جبل کی منزل کو طے کرتا ہوا آیا ہوں، خنجر اس لیے لے کے چلا راستے میں اگر رہزن ڈاکو ملے تو اپنا دفاع کر سکوں، راستے میں چور ملے تو اپنا دفاع کر سکوں، راستے میں کوئی موذی جانور ملے تو اپنا دفاع کر سکوں، اس لیے خنجر لے کر چلا۔ پھر اللہ کے نبی نے تبسم فرما دیا، کہو سبحان اللہ، تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا اچھا فلاں جنگل میں ابو لہب اور فلاں ابن فلاں اور تو تینوں بیٹھ کر کیا مجھے شہید کرنے کا پلان نہیں بنایا؟ سبحان اللہ، کیا بات، مجھے شہید کرنے کا پلان و منصوبہ بنائے نہیں کہ ابو لہب نے تجھے لالچ نہیں دیا؟ اگر تو پیغمبر اسلام کو شہید کر دیا تجھے اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی، 7 فٹ تک کھاتے رہیں گے، دولت میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا کہتا ہے؟ ہاں ایسے ہی ہے، مگر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ منصوبہ بنا تھا حکیم کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ آپ تو ایسا بتا رہے ہیں جیسے چوتھے کھڑے ہو کر آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ کے نبی نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا ارے نادان، یہ نکاح وہ نکاح ہے، اس نکاح سے جب خدا نہ چھپا تو تیرا منصوبہ کیا چھوڑ سکتا ہے؟ اس نکاح سے جب خدا نہ چھپا تو تیرا منصوبہ کیا چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آپ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آپ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، اب اور کرے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اس نکاح سے جب خدا نہ چھپا تیرا منصوبہ کیا چھپ سکتا، قدموں پہ گر گیا، قدموں پہ گرا، بڑی دیر تک قدم مصطفیٰ کا بوسہ لے رہا، چوم رہا۔ اب غور کریے حضرت، قدم مصطفیٰ کا بوسہ لے رہا، اور ہم بوسہ لیتے ہیں تو وہ چیخ رہا،
ایسا چیخ رہا ہے دیکھیے اس کی بیگم ہی کا بوسہ لے لیا. چیختا ہے. ارے بولے سیرت، یہ سیرت وہ سیرت، میں کہتا ہوں جب بھی سرک کائے کا سیرت. اب غور کرے حضرت، ہم بوسہ لیتے اس کو تکلیف ہوتی نا، فرد بولتا سیرت، یہ بولتا سیرت، نیاز کر لیا تو سیرت، کہوں کیا تو سیرت، کہلوم کر لیا تو سیرت، اور اسی طرح سے نیاز فاتحہ کیے تو سیرت، ہر دم اس کے وہاں تو سیرت کی ہی سیرت ہے نا، ہر دم سیرت. اب کم وقت کو جب ملتا ہے کھانے کو تو اٹھتا ہی نہیں، اٹھتا ہی نہیں. ایسا بیٹھتا ہے کہ پیٹ کو پیٹ نہیں سمجھتا، سیدھے دلی کا گیٹ سمجھ لیتا ہے. اٹھنے کا نام نہیں. مزار پر جانا سیرت، فاتحہ پڑھنا سیرت، فاتحہ بھی پڑھنا سیرت، ہاتھ اٹھانا بھی سیرت. میں حدیث پڑھ دوں مسئلے ہی سب حل کرتا ہوا. حدیث پاک اٹھاؤ، خصائص کبریٰ 583 کہہ دو سبحان اللہ. سرکانی المواہب جلد 6 صفحہ 143. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا جابر اجمالی قومک فاتحت به فقال سلم علی اسماعیل فقالوا یاکلون پیدا سریا قوم خرجوا ودخل آخرون حتى اكلوا جميع مفعول في الجنة سریا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم كلوا ولا تسلوا عجما ثم انه جمال عظام في وسط الجنة فوضع يده عليها ثم تكلم بكلام لم اسمعه فإن الشاة قامت تنفض إليها فقال لي خشتك فاتيت امرأتي فقالت ما هذه قلت هذه والله شاطر الذي ذبحنا فأما فهي حنانة قالت أشهد أنه محمدا عبده ورسوله. اب دیکھیے میں فاتحہ کا ثبوت دے رہا ہوں مگر وہ اپنے وجود کا ثبوت دیتے کہ حلالی ہے کہ حرامی. ہم جس کو تم شرک کہتے ہو ہم حدیث سے ثابت کر رہے ہیں. کیا بات ہے. لیکن ہم بھی کہتے ہیں تم اپنے وجود کو بتا دو، اپنے وجود کو ثابت کر دو کہ ہم حلالی ہے کہ حرامی. نہیں تو ہم ثابت کریں گے نبی کا ہر گستاخ حرامی ہے. نبی کا ہر گستاخ حرامی ہے. اور 29ویں پارے کے 3 صفحے کے حوالے سے دوں گا. پہلے یہ ہاتھ اٹھانے کا ثبوت دیتا ہوں. اللہ کے نبی کی دعوت حضرت جابر کے گھر میں تنہا رسول کی دعوت ہوئی. اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا. اب جب تشریف لانے لگے نا تو تنہا نہیں، ارے جہاں سما ہوتا ہے وہاں پروانہ بھی ہوتا ہے. کم و بیش 1000 صحابہ آ گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت جابر نے دیکھا ایک کو بلایا تھا اور 1000. گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے. اب آپ بتائیں آپ کے گھر پر کوئی ٹینشن ہے، 200 لوگوں کا انتظام، اب 500 آ جائے تو ہاتھ اٹھ جائے گا. جل تو جلال تو بھائی بلا کو ٹل تو اللہ. اب عزت اپن کے نامہ ہونے والا ہے تو بچا لے، عزت اپن کے نامہ ہونے والا ہے تو بچا لے. جل تو جلال تو بھائی بلا کو ٹل تو یہی تو کہو گے نا. مگر حضرت جابر نے تنہا رسول کی دعوت دی. دروازے سے کموتے سے 1000 صحابہ، مگر حضرت جابر گھبرائے نہیں. چہرے پہ وہی رونق، وہی بساست، وہی تازگی. اے جابر تنہا رسول کی دعوت تھی مگر آپ کے دروازے پر کموتے سے 1000 صحابہ. آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہیں ہوئے. چہرے پہ وہی تازگی ہے، وہی بساست ہے، وہی رونق ہے. حضرت جابر کہتے ہیں ہاں میں نے تنہا اللہ کے نبی کی دعوت دی تھی
مگر دروازے پہ قطار صحابہ کو دیکھ کے پھر بھی نہ گھبرایا، اس لیے میرا ایمان ہے جو اتنے کو لایا ہے وہ اتنے کا انتظار